یعنی اگر کسی شخص کی امام کے ساتھ کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں تو پوچھ رہے ہیں کہ باقی نماز کیسے پڑھے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ امام کا جو آخری قاعدہ ہوگا جس میں امام التحیات بھی پڑھتا ہے، درود شریف اور دعا بھی، تو جس کی رکعتیں نکل گئی ہوں وہ التحیات پڑھ کے خاموش ہو جائے، آگے درود شریف اور دعا نہ پڑھے. پھر امام صاحب جب سلام پھیرے تو جب دوسرا سلام پھیرنے لگے تو یہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے. اس کے بعد یہ ثنا پڑھے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر سورت ملائے. پھر اگر یہ رکعت تھی 4 رکعتوں والی نماز، اور یہ نماز جو امام کے ساتھ اس نے پڑھی ہے 4 رکعتوں والی نماز ہے، اور اس کی 1 رکعت رہ گئی ہے، تو یہ سمپل رکوع کرے گا، رکوع کے بعد قومہ میں جائے گا، پھر 2 سجدے کرے گا اور التحیات پڑھے گا. التحیات کے بعد درود شریف دعا پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر لے گا اور نماز ختم ہو گئی اس کی. یعنی 1 رکعت اگر رہ گئی ہو کسی کی، چاہے یہ 4 رکعت والی نماز ہو، 3 والی نماز ہو، 2 رکعت والی نماز ہو، 1 رکعت اگر کسی کی رہ گئی ہو تو یہ کرنا پڑے گا. 2 رکعت اگر رہ گئی ہیں اور نماز ہے 4 رکعتوں والی تو بھی سمپل، جب امام سلام پھیرے گا یہ کھڑا ہو کے ثنا پڑے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائی، پھر رکوع سجدہ کرنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہو جائے سیدھا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھ کے سورت ملائے، پھر رکوع کرے اور آخر میں التحیات درود شریف دعا پڑھ کے سلام پھیر لے. یہ اس کی حالت بتا رہا ہوں جو 2 رکعتیں رہ گئی ہوں کسی کی. اور اگر کسی کی 3 رکعتیں رہ گئی ہوں تو پھر یہاں تھوڑا سا ٹیکنیکل، عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا لوگ الجھ جاتے ہیں. اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں کہ اگر کسی کی امام کے پیچھے 3 رکعتیں رہ گئی ہوں تو یاد رکھیں امام نے یا تو 3 فرض پڑھے ہوں گے یا 4 فرض.